Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we are going to study about the production of the red blood cells. ہم دیکھیں گے کہ red blood cells basically produce کس طرح سے ہوتے ہیں. So the areas of the body that produce the red blood cells ہم نے basically embryonic life سے دیکھنا ہے کہ embryonic life میں کہاں بنتے ہیں, پھر adult میں کہاں بنتے ہیں RBCs. So in the early weeks of the embryonic life the primitive nucleated RBCs are produced in the yolk sac. تو embryonic life کے اندر جو RBC production ہے وہ yolk sac کے اندر ہوتی ہے اور یہ نیوکلیٹڈ RBCs ہوتے ہیں, لیکن جو RBCs میچیور RBCs ایڈلٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ اے نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں, ان میں نیوکلس نہیں ہوتا. لیکن جو ایمبریونک لائف کے اندر جو بنتے ہیں RBCs they are actually nucleated means they have nucleus. During the middle trimester of the gestation the liver is the main organ for the production of RBCs. تو یارک سیک میں اس وقت ہوتی ہے جس وقت ایمبریونک لائف کی ہم بات کریں, پھر اس کے بعد گیسٹیشن پیریڈ کے اندر ویریشنز آتی ہیں اور پھر RBC کی پروڈکشن جو ہے وہ لیور میں سٹارٹ ہو جاتی ہے. بٹ ریزنیبل نمبرز آر آلسو پروڈیوسڈ اسپلین اور لمف نوڈس کے اندر. لمف نوڈس جو ہیں بیسکلی ہمارے لمفیٹک سسٹم کا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اسی طرح سے اسپلین بھی. سو دس ڈیورنگ دی لاسٹ منتھ اور آف دی جسٹیشن اینڈ آفٹر دا برتھ دی RBC از پروڈیوسڈ ایکسکلوسیولی ان دی بون میرو. بون میرو بیسکلی وہ میٹیریل ہے جو کہ بونز کے اندر ہوتا ہے اور اس کا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ یہ پروڈکشن آف دا بلڈ سیلز میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہاں پہ ایک گراف شو کیا گیا ہے جو کہ بیسکلی سیلولیرٹی یعنی کہ پرسنٹیج اور ایج فیکٹر کس طرح سے RBC کی پروڈکشن ڈفرینٹ اسٹرکچرز آف دا باڈی میں ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ دا ریلیٹیو ریٹس آف دا ریڈ بلڈ سیل پروڈکشن ان دی بون میرو ایٹ ڈفرنٹ بونس ڈفرنٹ ایج فیکٹر کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ویریشنز آتی ہیں فار دا فارمیشن آف دی RBCs. So the bone marrow of essentially all the bones produce red blood cells until a person is 5 years old. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہے کہ the marrow of the long bones except for the proximal portions of the humeri and the tibiae becomes quite fatty. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ they become fatty and produces no red blood cells after about the age of 20 years. تو 20 years کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ کوئی RBC پروڈکشن نہیں ہوتی. 20 years کے بعد جو ہے بیسکلی جو میمبرینیس بونز ہوتی ہیں ان کے اندر فارمیشن ہوتی ہے RBCs کی. ان میمبرینیس بونز میں آ جاتا ہے ورٹیبرے, اسٹرنم, ربس اور ایلیا. یہاں پہ گراف شو کیا گیا, اگر ہم ایج فیکٹر کو کاؤنٹ کرتے ہوئے شروع میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ٹیبیا اور فیمر ہے ان کی شافٹ کے اندر جو بون میرو ہے وہاں پہ RBC کی پروڈکشن ہوگی. لیکن کس طرح سے ایج فیکٹر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے دی فارمیشن آف دی RBCs ہمارے باڈی اسٹرکچرس کے اندر. تو ایک سرٹن لیول کے بعد, ایک سرٹن ایج فیکٹر کے بعد RBC کی جو پروڈکشن ہے وہ ان جو میمبرینس بونز ہوتی ہیں جن میں ورٹیبرے, اسٹرنم اور ربس شامل ہیں ان میں سٹارٹ ہو جاتی ہے RBC کی پروڈکشن. سو ایمبریونک لائف میں RBC کی پروڈکشن یارک سیک میں ہوتی ہے. اس کے بعد ان دا مڈ آف دا ٹرائمسٹر آف دا جسٹیشن پیریڈ جو ہے لیور جو ہے وہ مین آرگن ہوتا ہے فار دا فارمیشن آف دی RBCs. اس کے علاوہ اسپلین اور لمف نوڈس میں بھی ہوتی ہے RBC کی پروڈکشن, اور اس کے علاوہ بون میرو کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو کہ فارمیشن آف دی ریڈ بلڈس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لیکن ایک سرٹن لیول تک جو ہے وہ RBC کی پروڈکشن بون میرو میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو میمبرینیس بونز ہوتی ہیں ہماری باڈی کی جیسے کہ ورٹیبرے, اسٹرنم, ربس اور ایلیا, ان کے اندر ہماری RBC کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دی